یہ کہانی ہے سندھ کے ایک گاؤں کنڈکوٹ کی، جہاں پر 3 بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ ناصر عظیم بتاتے ہیں کہ میرے کزن، جن کا تعلق سندھ کے ایک گاؤں کنڈکوٹ سے تھا، جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ بہت مشکل سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ جب پیسے ختم ہوئے، حالات خراب ہوئے تو خاندان کے لوگوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ کوئی رشتہ دار بھی ان کی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بلاتا نہیں تھا۔ میرا بڑا کزن جو تھا وہ کچھ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کراچی میں نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کراچی گیا، وہاں پر اس کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ جو ہی نوکری ملی، گھر میں پیسے بھی آنے لگ گئے اور گھر کے کچھ حالات بہتر بھی ہو گئے۔ وقت گزرنے لگ گیا، غربت کے دن بھی کٹ گئے۔ اب گھر میں وہ گاؤں میں پیسے بھیجتے تھے، جس سے ان کے چھوٹے بھائیوں کو پھر سے اسکول میں داخل کروایا گیا اور بھائی پھر سے اسکول پڑھنے لگ گئے۔ اب گھر میں پیسے کی کمی کم ہو گئی تھی، اب پیسے آنے لگ گئے تھے۔ میرے کزن جو تھے وہ کراچی میں بہت کامیاب ہو گئے۔ نوکری اچھی ملنے کے بعد ان کے ساتھ ان کی کلیگ کام کرتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو میرے کزن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، یہاں تک کہ وہ انہیں لے کر ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے گھر ان کو لے کر آئے ہیں، یہ کون ہے۔ آج جب ساری کہانی میرے والد صاحب نے بتائی تو وہ ساری باتیں مجھے یاد آ گئیں۔ ابھی میرے کزن جو تھے بھابھی کو لے کر گاؤں نہیں گئے تھے، وہ کراچی میں ہی رہتی تھیں، وہاں پر اپنا گھر اور سب کچھ تھا۔ جب میرے کزن گاؤں واپس آئے تو وہاں پر ان کے رشتہ دار بھی ملنے آئے۔ ایک فیملی تھی، وہ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آ گئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے کزن نے صاف ان لوگوں کو کہہ دیا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، میں تو یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، خاندان میں تو کسی کو شادی کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ میرے کزن نے میری ممانی کو بتا دیا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میرے کزن کو غصہ چڑھا اور میرے کزن نے ان کو کھری کھری سنا دی کہ جب ہمارے حالات خراب تھے، جب ہم لوگ غریب تھے، تب تو آپ لوگ ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اب آپ لوگ رشتہ لے کر آ گئے ہیں۔ جس پر وہ لوگ بھی بڑے غصہ ہوئے، اچھی خاصی لڑائی ہوئی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ گزرا، میرے کزن اپنی وائف کو گاؤں لے کر آئے اور وہ بھی سب گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ میری ممانی کو بھی وہ بہت پسند آئی اور وہ بھی وہیں پر رہنے لگ گئی۔ وہی رشتہ دار جو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے تھے، ان کی خاتون ان کے گھر آئیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی بہو کو بھی لے آئے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر بڑا جلی، لڑائی کرنے لگ گئی اور ہماری بھابھی سے یہ کہنے لگی کہ تمہیں تو میں یہاں پر بسنے نہیں دوں گی، دیکھو میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں، اگر ہماری بیٹی اس گھر میں نہیں آئی تو تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دھمکی دے کر چلی گئی۔ بھابھی نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ کر گئی کہ پتہ نہیں ان کو شاید یہ غصہ ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرے۔ ایک رات کی بات ہے، میرے کزن کہتے ہیں کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، سب کے الگ الگ کمرے تھے، ایک دم سے چیخو پکار سے آنکھ کھلی تو جب میں نے بھاگ کر دیکھا تو میری امی میرے چھوٹے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا تھا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا ہوا ہے، لیکن امی اس پر دم پڑھ رہی تھی، قرآن پاک کی آیات پڑھ رہی تھی اور وہ کچھ نارمل ہوا۔ صبح امی نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی چیز کا حملہ ہوا تھا، پتہ نہیں شاید کسی آسیب کا یا جو بھی ہوا ہے۔ ایک دم اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ اب جس کزن پر اثر ہوا تھا وہی وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ جب میرا دوسرا کزن اس کے پاس بیٹھا، اس سے بات کرنے لگا تو اس پر پھر سے اثر شروع ہو گیا۔ اسے غصہ آیا اور وہ اپنے بھائی سے لڑنے لگ گیا اور وہاں پر چھری پڑی تھی، اس نے اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، خون بہنے لگ گیا، سب ڈر گئے، افراتفری مچ گئی۔ ممانی اور بھابھی نے یہ سمجھا کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ خیر جسے چھری لگی تھی اسے ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر بینڈیج وغیرہ کروائی، شام تک وہ گھر آ گیا۔ اب وہ جو میرا کزن تھا جس کے اوپر آسیب ہوا تھا، اثر ہوا تھا، وہ گھر سے باہر نکل گیا۔
رات کو جب وہ واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے کپڑوں پر خون کہاں سے لگ گیا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا بھی کہ یہ کپڑوں پر خون کہاں سے لگا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کہاں سے لگا ہے۔ اب یہ معاملات گھر میں ہونے لگ گئے۔ ایک دن پھر اس کی حالت ایسی خراب ہو گئی، اسے دورہ سا پڑا اور وہ پھر سے میرے کزن پر حملہ کرنے لگا، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو وہ بچ گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسے چپ رہ کر بیٹھنے والی بات نہیں ہے، کچھ ذرا پتہ کروانا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اتنے میں میرے کزن کہتے ہیں کہ ہم لوگ صاحب علم کے پاس گئے، ان کو لے کر آئے۔ جب صاحب علم ہمارے گھر آئے، انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں پر بڑا سخت کالے جادو کا وار ہوا ہے۔ اس وار میں ایک لڑکا زد میں آیا آپ لوگوں کی فیملی کا، وہ زیر اثر ہے اور وہ اس کے اوپر جو وار ہوا ہے وہ کچا گوشت کھاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ نام لیا کہ کچا گوشت کھاتا ہے، ہم لوگوں کو لگا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بس ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اپنے پاس سے بات کر دی ہے۔ وہ عامل چلے گئے اور میرے کزن کو یقین نہیں آیا کہ میرا بھائی کچا گوشت کیسے کھا سکتا ہے، آدم خور کیسے بن سکتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے شک بھی ہوا کہ یہ جب آیا تھا اس کے کپڑوں پر خون کیوں لگا ہوا تھا۔ ایک رات وہ پھر گھر سے باہر نکل گیا تو میرے کزن کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک جگہ پر اندھیرے میں وہ بیٹھا کچا گوشت کھا رہا تھا۔ میں نے ایک بار بلایا، 2 بار بلایا، اس نے بات ہی نہیں سنی۔ تیسری بار جب بلایا اس کے پاس گیا تو وہ کچا گوشت کھا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے لیا۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی، یہ لوگ ڈر گئے، اس کو گھر لے کر آئے۔ تو میرے کزن کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا کہ اس پر اثر بڑا سخت ہوا ہے۔ ہم نے اس عامل کو فون بھی کیا کہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ آصف زدہ ہو گیا ہے اور کچا گوشت کھا رہا ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو کمرے میں بند کر دو، یہ نا ابھی اپنی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو کمرے میں بند کر دیا گیا، کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اس کے باوجود چیخو پکار سنائی دے رہے تھے۔ میرے کزن کہتے ہیں کہ آدھی رات کا جب ٹائم ہوا تو مجھے صحن سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رونے کی آوازیں بڑی خوفناک تھیں، کسی عورت کے رونے کی آواز تھی۔ جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا جیسے سامنے امی کھڑی ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ اللہ خیر امی رو کیوں رہی ہیں۔ کہتے جیسے میں ان کے قریب گیا وہ رونے کی آواز اور ڈراؤنی ہو گئی۔ میں تھوڑا ڈر گیا کہ یہ کیا مچ رہا ہے، رونے کی آوازیں بہت ڈراؤنی تھی۔ میں تھوڑا اور قریب گیا، جب پاس گیا تو میری امی نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق تھی، کوئی عورت کے روپ میں، کچھ چڑیل آفت تھی لیکن تھی بڑی خوفناک۔ اس نے فوراً میرے اوپر جیسے حملہ کیا۔ میں بڑی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا، اس نے مجھے پورا پنجہ مارا جیسے وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس کے ناخنوں سے خون بھی جیسے بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں بھاگا اندر، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میری بیوی اور بیٹی سو رہی تھی، میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ ڈر نہ جائیں۔ اب تو گھر کے حالات بہت سنگین ہو گئے، گھر میں مخلوقات بھی نظر آنے لگ گئیں، کبھی رونے کی آوازیں آنا، کبھی قدموں کی آہٹ، جبکہ میرا بھائی بند تھا کمرے میں۔ اگلے دن ہم نے پھر عامل سے رابطہ کیا، انہیں میں نے ساری بات بتائی تو ان کو یہ کہنا تھا میں تو بھی کراچی سے باہر ہوں، مجھے تو 2-3 دن لگ جانے، یہ ایک اور ہے کہ بھی میرے جاننے والے ہیں، یہ کام کرتے، آپ ان کو لے آئے۔ وہ کراچی میں تھے، اب ہم نے جانا تھا کراچی۔ میں نے امی کو ساتھ لیا، میں نے اپنی مسز کو کہا کہ تم نے گھر میں رہنا ہے، ایک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی گھر میں ہی ہوگا اور بچی بھی، ہم لوگ شام تک آ جائیں گے، تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ جس بھائی پر اثر ہوا تھا وہ کمرے میں بند تھا۔ ہم لوگ کراچی کے لیے نکل گئے، وہاں پر گئے، عامل کو لیا، ساتھ لے کر آئے، عامل بھی ہمارے ساتھ آ گئے، ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا یہ وار چڑیل آفت نے کیا جو اس لڑکے کے اوپر ہے، اور وہی مخلوق اس کو گوشت بھی کھلاتی ہے، وہ جادو کے ذریعے پھینکی گئی تھی، اثر اس پر ہو گیا، ٹارگٹ کیا گیا پورے گھر کو، لیکن جس پر اثر ہونا ہو پہلے اس پر ہی اثر ہوتا ہے، اسی لیے وہ آدم خور بن گیا، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ مخلوق اس کو یہ جادو کے اثر والا گوشت کھلاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدم خور بنا ہے، وہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے اس کو بند کیا تھا کمرے میں، تو ایک دن جب کھولا تو اندر کا منظر بڑا ہولناک تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے یہ دوسرے عامل کے پاس جانا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ کمرے کا جب دروازہ کھولا تو میرے بھائی نے اپنے ہی بازو کو کاٹ کاٹ کر جگہ جگہ سے گوشت نکالا ہوا تھا۔ ہماری چیخوں پکار نکل گئی، اسے یاد ہی نہیں تھا، اسے سمجھ میں ہی نہیں تھا، وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا،
हॉस्पिटल लेकर गए, बैंडेज वगैरह करवाई। फिर उस पर दौरे की कैफियत होती थी, वो हमला करने लगता था। ऐसे लगता था जैसे वो कच्चा गोश्त नोच नोच कर खाना चाहता है। फिर से उसको कमरे में बंद कर देते थे। जब हम लोग कराची गए, वहां से जब हम लोग शाम को वापस आए तो घर का दरवाजा खुला था। हम लोग डर गए। जैसे घर में दाखिल हुए, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सन्नाटा, खामोशी। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपनी बीवी को आवाज़ें देने लग गया। जैसे कमरे में गया, मेरी बेटी जो थी बेड पर बैठी रो रही थी। मेरी बीवी कहीं भी नहीं थी। चारों तरफ देखा, जब आगे जाकर देखा तो मेरी बीवी जमीन पर गिरी पड़ी थी और पूरा पेट उसका फटा हुआ था। वो जिंदा नहीं थी। मैंने उसे सीने से लगाया, होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा थी ही नहीं। मैं बहुत शदीद रोया कि मेरी बीवी को क्या हो गया। फिर एकदम मुझे ख्याल है, मेरा भाई था। मैं छोटे भाई को आवाज़ें देने लग गया। पूरे घर की लाइट्स ऑन की, जगह जगह पर खून पड़ा हुआ था। मेरा भाई भी कोई नहीं था। बड़ा हौलनाक, खौफनाक मंजर था। एकदम ख्याल आया, छत पर भागे, ऊपर जाकर देखा तो भाई की भी वही हालत थी जो मेरी मिसेस की हालत थी। और जिसने ये काम किया था, जो मेरा भाई ज़ेरे असर था, वो गायब हो चुका था। वो घर में नहीं था। हर जगह छान मारा, वो कहीं भी नहीं था। लेकिन एक ही घर से दो जैसे वो मैयतें उठी, वो बहुत पुरसरार और बड़ा खौफनाक और दिल दहला देने वाला हमारे साथ था मामला। मेरे कज़न कहते हैं, जो मेरे वो कज़न थे, कि उसके बाद भी उस सदमे को भूलना इतना आसान नहीं था। घर में उसके बाद भी महसूस होता था कि जैसे कुछ पुरसरार वाक़यात हैं, जैसे किसी की मौजूदगी है। और वो जो कज़न थे जिन पर असर हुआ था, जो आदमखोर बन गए, जिन पर वो जिन्नात का जब दौरा पड़ता था, असर होता था, उन्हें होश ही नहीं रहता था, वो गायब हो गए। वो आज तक वापस नहीं आए। वो कहाँ पर गए कोई नहीं जानता। तो ये नासिर अजीम ने कहानी सुनाई मेरे कज़न की, और कहते हैं कि ये असल ज़िंदगी की उनकी कहानी है। जो लोग किसी पर जादू करते हैं, करने और करवाने वाले दोनों दोज़ख में जलेंगे, जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। कभी किसी को अजियत नहीं देनी चाहिए। रिश्ते होना ना होना, जायदाद मिलना ना मिलना, वो अल्लाह के हाथ में है सारा कुछ। लेकिन जो लोग ऐसे काम करते हैं, वो दुनिया में भी देकर जाते हैं। ये कहानी थी जो नासिर अजीम ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। हम लोगों ने आज से तकरीबन 18 बरस पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक घर लिया किराए पर। जिस घर में हम पहले रहते थे, वो घर बिक गया था। फिर हम लोगों को नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक घर मिला। किराए का मकान था। हम लोग चले गए। सर्दियों के ही दिन थे, जनवरी का महीना था जब हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए। वो घर जो था खासा पुराना सा घर था, लेकिन अब मजबूरी थी और हम लोगों को घर मिल नहीं रहा था। हम लोग पूरी फैमिली थे, अम्मी, अब्बू, उसके बाद 2 बहनें, 2 भाई। मेरी दादी अम्मा भी हमारे पास ही आई हुई थी उन दिनों में। उस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए, 2-3 दिन लगे घर सेट करने में। हम लोग कुछ सामान जोड़ते थे, सुबह उठते थे, सामान फिर बिखरा पड़ा होता था। फिर हमें ये लगता था शायद हमने भी ये सेट ही नहीं किया। फिर जोड़ते थे, फिर अगले दिन उठते थे, सामान बिखरा होता था। 3-4 दिन तो हम बड़े ऐसे खपते रहे, समेट समेट कर भी चीज़ें बिखरी रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ चीज़ें जुड़ने लग गई। उसी घर में एक कमरा था हम लोगों का, कोने वाला। उसके सामने ड्राइंग रूम था, बैठक थी। बैठक में मैं और मेरा भाई जो थे, हम लोगों ने अपने बेड लगा लिए, 7 सोफे रख लिए, दोस्त वगैरह भी आते थे। और ये जो कमरा था, इस कमरे में कुछ सामान जोड़ दिया। अब अगर बैठक में बैठकर उस कमरे की तरफ देखा जाए तो कमरा सामने नजर आता था। यानी ये दहलीज थी, दहलीज की एक तरफ वो कमरा था, सामने बैठक थी, आगे छोटा सा सेन और फिर पीछे 2 कमरे थे। उस कमरे में थोड़ा बहुत सामान जोड़ दिया। मैं और मेरा भाई जो थे, रात 9 बजे का टाइम था। हम लोग बैठक में बैठे थे। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उस कमरे की लाइट ऑफ थी।
میں ابھی موبائل یوز کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کمرے کی لائٹ آن ہوئی. مجھے لگا کہ شاید کوئی گھر والوں میں سے گیا ہوگا. جیسے ہی مجھے ایک آواز آئی جس طرح سے بکری بولتی ہے. اب ہمارے گھر میں تو کوئی بکری تھی نہیں، نہ اس محلے میں کوئی بکری تھی. میری نظر پڑی تو سامنے کمرے میں کالے رنگ کی بکری کھڑی تھی. میں نے شور مچا دیا کہ کمرے میں بکری آ گئی، شاید باہر کا دروازہ کھلا ہے. میرا بھائی فوراً سے اٹھا، اس نے باہر جا کر دیکھا دروازہ بند تھا. جب اس کمرے کی طرف گیا، اندر ہر جگہ چھان ماری، کہیں کوئی بکری نہیں تھی. وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو بھائی نے یہاں پر بکری دیکھی اور میں نے بھی آواز سنی ہے. امی ابو کو بھی بلایا کہ یہاں پر کالے رنگ کی بکری دیکھی، اب کچھ ہے نہیں. وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ کہاں گئی ہے. کچھ سامان بھی آگے پیچھے کر کے دیکھا، کچھ چارپائیاں تھیں وہ ہٹا کر دیکھی، کہیں کچھ بھی نہیں تھا. امی کو لگا شاید میں نے وہم کیا، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کالے رنگ کی بکری کو دیکھا تھا. اس کے بعد اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. ادھر سے ہم لوگوں نے بھی دروازہ بند کر لیا. اس گھر میں ہماری یہ چوتھی رات تھی. تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا. مجھے واش روم جانا تھا. واش روم باہر صحن میں تھا. میں اٹھا، جیسے میں واش روم میں جانے لگا، واش روم سے میں جب باہر نکلا تو اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے وہاں پر لائٹ جل رہی ہے اور سامنے جو ایک چارپائی تھی اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. اس کے بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے اور وہ عورت میری طرف دیکھ رہی تھی. جب میں نے اس عورت کو دیکھا، میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. چیخیں مارنی جب میں نے شروع کی، میں نے شور مچا دی کہ یہاں پر کوئی عورت ہے. امی ابو بھاگے، میرا بھائی جا گیا. باہر جا کر جب دیکھا تو میں شور مچا رہا تھا. میں نے انہیں کہا کہ سامنے کمرے میں کوئی عورت ہے. پھر جا کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کمرے میں بہت گندی اسمیل آ رہی تھی. اب تو یہ ہر رات کا کام شروع ہو گیا. ہمیں ڈرائنگ روم میں کوئی سونے نہیں دیتا تھا، دروازے پر دستک دینا. میری بہنیں جو تھیں وہ دونوں ایک ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھیں. دادی اماں بھی ان کے ساتھ ہی تھی. دادی اماں نے نماز پڑھنی تھی تو وہ اٹھ کر ابو والے کمرے میں چلی گئی. وہاں پر ہیٹر لگا کر نماز پڑھی تھی. بزرگ تھی، انہیں ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی. اتنے میں میری بہنیں جو ہیں ان کی چیخوں کی آواز آئی، جیسے وہ ڈر رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں. امی بھاگی، امی نے مجھے آوازیں دی. ہم لوگ جب جا کر دیکھا تو میری ایک بہن کونے میں بیٹھی تھی اور ایک کھڑی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی. امی نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو میری بہن کہنے لگی یہاں پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی ہمارے ساتھ اور وہ ہنس رہی تھی. اس گھر میں وہ مخلوق تھی، اب وہ جنی تھی یا چڑیل تھی، لیکن وہ ہمیں بہت ڈراتی تھی، رات کو سونے نہیں دیتی تھی. دادی اماں نے کہا کہ مجھے 2 بار اس نے جگایا ہے. میرے ابو ایک عامل کو لے کر آئے. ان کا یہ کہنا تھا یہ گھر آج سیب زدہ ہے، یہاں پر مخلوقات ہیں، ایک چڑیل آفت ہے یہاں پر جس کا بسیرا وہ نظر آتی ہے، وہ آپ لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی. ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے پر اس کا اثر ہو جائے. ہم لوگ اس گھر میں 2 مہینے رہے کیونکہ ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا تھا. ان 2 مہینوں میں کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ سکون سے سو سکتے تھے. وہ رات بھر کسی نہ کسی انسان کو جگاتی تھی اور اسے نظر آتی تھی. اس کمرے میں اس کا مین بسیرا تھا. چارپائی ہم لوگ کھڑی کرتے تھے، وہ چارپائی کو بچھا دیتی تھی اور واضح طور پر اگر دہلیز سے گزرتے تھے وہ بیٹھی نظر آتی تھی. اس گھر میں ہمارے حالات بھی بڑے خراب ہو گئے، بہت کرائسس آ گئے. اگر ایک بندہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہوا تو دوسرا ساتھ ہی بیمار ہو جاتا، دوسرا ٹھیک ہوتا تو تیسرا ساتھ ہی بیمار ہو جاتا تھا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں کی اس گھر سے جان چھوٹی. تو یہ ہماری اس گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طارق آپ کا. یہ تھی رات کی خوفناک کہانی. اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں. یہاں پر ایسی ہی رات کی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.